بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ مارچ کا مہینہ آتے ہی تحریک تحفظ ختم نبوت 1953 کی دکھ بھری یادیں قلب و جگر کے زخم تازہ کر دیتی ہیں۔ اسی تحریک کے دوران پاکستان کا پہلا مارشل لا نافذ کر کے اسے ختم نبوت کے پروانوں پر ہی آزمایا گیا اور 10,000 بے گناہ معصوم و نہتے نوجوان، بوڑھے اور عام شہری ختم نبوت کے تحفظ کی پاداش میں خاک و خون میں تڑپا دیے گئے۔ کبھی کسی نے سوچا ہے کہ ان پاک باز شہیدوں کا جرم کیا تھا؟ کیا وہ ریاست کے باغی تھے؟ کیا وہ سیاست و کرسی کے خواہش مند تھے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو تحریک تحفظ ختم نبوت کے جانسار کارکن تھے۔ 1953 کی تحریک تحفظ ختم نبوت کا آغاز اچانک نہیں ہوا تھا۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ 1949 میں قادیانیوں کا سربراہ مرزا بشیر الدین محمود پہلے سے طے شدہ منصوبہ بندی کے عین مطابق پاکستان کے اقتدار پر شب خون مارنے کی تیاریاں کرنے لگا۔ پاکستان کے وجود پر یہ پہلا وار تھا جو آستین میں چھپے ہوئے دشمنوں نے کیا۔ 1952 کو قادیانی جماعت کے اس وقت کے خلیفہ مرزا محمود احمد نے کوئٹہ کے ایک اجلاس میں اعلان کیا کہ ہم 1952 کے اندر بلوچستان کو احمدی صوبہ بنائیں گے اور 1952 کو احمدیت کا سال قرار دیا۔ اس دور میں مرزا محمود احمد کی قیادت میں قادیانی جماعت نے نہ صرف اندرون ملک اپنی سازشوں کے جال پھیلا رکھے تھے، بلکہ قادیانی وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان کے حساس منصب کی بدولت بیرون ملک پاکستانی سفارتخانے قادیانیوں کی تبلیغ کے مراکز بن چکے تھے اور قادیانیوں کا حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر قبضہ ہو چکا تھا۔ قادیانی جماعت کی حمایت برطانیہ، روس، اسرائیل، فرانس اور امریکہ سب کر رہے تھے۔ ان نازک حالات میں تمام مکاتب فکر کے علماء 3 جون 1952 کو کل جماعتی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم پر جمع ہوئے اور تحریک تحفظ ختم نبوت شروع کی۔ یہ تحریک صرف ان 3 اصولی مطالبات کی منظوری کے لیے چلائی گئی۔ نمبر 1، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ نمبر 2، قادیانیوں کو کلیدی عہدوں سے فارغ کیا جائے۔ نمبر 3، قادیانی وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان کو برطرف کیا جائے۔ 1953 میں تحریک ختم نبوت اپنے زوروں پر تھی۔ عوام کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ قادیانیوں کو کافر قرار دو اور اس کے لیے لوگ ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار تھے۔ بڑے تو بڑے بچے تک اس تحریک کی خاطر جان قربان کرنے کو تیار تھے۔ سیالکوٹ، وزیر آباد، ملتان، گوجرانوالا اور لاہور سے کراچی تک ختم نبوت زندہ باد کے نعرے گونج رہے تھے۔ کل جماعتی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت نے اپنے مطالبات منوانے اور وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو قادیانیوں کی تمام سازشوں سے آگاہ کرنے کے لیے ان سے بار بار مذاکرات کیے اور انہیں ثبوت اور دلائل بھی دیے، لیکن حکمران طاقت کے نشے اور قادیانیت نوازی کے جوش میں اس قدر مدہوش تھے کہ انہوں نے مذاکرات کو مجلس عمل کی کمزوری سمجھا۔ حکمرانوں کی بے حسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قادیانی وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان نے مئی 1952 میں کراچی میں قادیانیوں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے اسلام کو ایک سوکھے ہوئے درخت اور قادیانیت کو خدا کے لگائے ہوئے پودے سے تشبیہ دے کر سر عام اسلام کی توہین کا ارتکاب کیا۔ ظفر اللہ خان کی اس ناپاک جسارت نے جلدی پر تیلی کا کام کیا اور عوامی جذبات کا لاوا ابلنے لگا۔ دوسری طرف مجلس عمل کے جائز مطالبات کو حکومت نے حقارت سے ٹھکرا دیا۔ ستم بالائے ستم یہ کہ سیکرٹری دفاع سکندر مرزا نے یہ فرعونی آرڈر جاری کر رکھا تھا کہ مجھے یہ نہ بتایا جائے کہ کوئی ہنگامہ ختم کر دیا گیا ہے، بلکہ مجھے یہ بتایا جائے کہ وہاں کتنی لاشیں گرائی گئی ہیں، کوئی گولی ضائع تو نہیں گئی۔ 22 جنوری 1953 کو مجلس عمل نے
اہتمام حجت کے لیے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین سے کراچی میں پھر مذاکرات کیے، جس پر خواجہ ناظم الدین نے جواب دیا کہ اگر میں آپ کے یہ مطالبات مان لوں تو امریکہ ہمیں ایک دانہ گندم بھی نہیں دے گا۔ اس کورے جواب کے باوجود مجلس عمل نے اپنے 3 نکاتی دینی مطالبات کی منظوری کے لیے حکومت کو مزید 1 ماہ کی مہلت دے دی۔ 22 فروری کو الٹیمیٹم کی مدت ختم ہو گئی، جس پر 24 اور 25 فروری 1953 کی درمیانی شب کو مجلس عمل کے زیر اہتمام کراچی میں عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں تمام مرکزی قائدین نے خطاب کیا۔ کل جماعتی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کی منظور کردہ متفقہ قرارداد کے مطابق پرامن تحریک تحفظ ختم نبوت کا آغاز کرنے کا اعلان کر دیا گیا، مگر حکومت نے اس الٹیمیٹم کو رد کر دیا اور مجلس عمل کے سرکردہ لوگوں کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ پنجاب میں بھی ممتاز دولتانہ کی وزارت اعلیٰ کی خصوصی ہدایت پر بڑی تعداد میں گرفتاریوں کا سلسلہ جاری تھا، لیکن مرکزی رہنماؤں کی گرفتاری کی خبر پنجاب پہنچی تو مولانا عبدالستار خان نیازی نے 28 فروری 1953 کو جامع مسجد وزیر خان لاہور کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا کر تحریک ختم نبوت کا آغاز کیا۔ لوگوں کے جذبات مشتعل ہو چکے تھے اور احتجاجی جلسوں، جلوسوں اور ہڑتالوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ مجلس عمل لاہور نے یہ طے کیا تھا کہ روزانہ 25 رضاکار گورنمنٹ ہاؤس کے سامنے جا کر رضاکارانہ گرفتاری دیں گے، لیکن جب ہزاروں افراد کے جلوس کے ساتھ یہ رضاکار گورنمنٹ ہاؤس کی جانب بڑھتے تو انہیں راستے ہی میں روک کر گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ پولیس نے شدید لاٹھی چارج کیا، جس سے عوام کی بڑی تعداد زخمی ہو گئی اور لاتعداد افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ 3 مارچ 1953 کو حکومتی ایما پر فوج آ پہنچی اور لاہور شہر عملاً کرفیو کی زد میں آ گیا۔ کرفیو کے باوجود جلوس نکل رہے تھے اور ختم نبوت زندہ باد کہنے کے جرم میں عاشقان رسول پر ڈنڈے برستے رہے، گولیوں کی بوچھاڑ ہوتی رہی اور ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانے سینوں پر گولیاں کھا کھا کر تحفظ ناموس رسالت کے لیے جانیں وارتے رہے۔ 5 فروری 1953 کو گوال منڈی لاہور میں پولیس کے 2 افسروں نے مسلسل فائرنگ کر کے بے حساب افراد کو شہید کر دیا، جس سے عوام کے جذبات مزید بھڑکے اور سول نافرمانی بغاوت میں بدلتے ہوئے صاف دکھائی دینے لگی۔ لاہور میں ہنگاموں کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس نے فائرنگ کی۔ گولیوں کی تڑک تڑک سے لاہور کا مال روڈ اور مسجد وزیر خان کے قرب و جوار دن رات گونجتے رہے، جس سے عوام کی بڑی تعداد زخمی ہوئی۔ لاہور کے ہاسپٹل زخمیوں سے بھر گئے اور متعدد ہلاکتیں بھی ہوئیں اور لاتعداد گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں۔ لاہور کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے، جانی اور مالی نقصان ہو رہا تھا اور پنجاب کے دوسرے شہروں میں بھی مظاہرے شروع ہو گئے۔ لاہور شہر میں شہدائے ختم نبوت کے پاک جسموں کے ڈھیر لگ گئے تھے، جنہیں ٹرکوں میں لاد کر چھانگا مانگا کے جنگل میں اجتماعی قبر کھود کر ڈالا جاتا رہا اور پھر تیل چھڑک کر ان کو آگ لگائی جاتی رہی تاکہ شہیدان عشق رسالت کا نام و نشان مٹ جائے۔ لیکن ان بدبختوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ جانثاران رسول تو مر کر بھی زندہ رہتے ہیں۔ لاہور کی تاریخ کا یہ نازک ترین دور تھا جب پابندیاں، تعزیریں، ظلم و تشدد اور گولیاں بھی تحفظ ختم نبوت کے مجاہدوں کے متلاطم جذبات کے آگے بند باندھنے سے مکمل طور پر ناکام ہو رہی تھیں۔ وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے سیکرٹری دفاع اسکندر مرزا سے صورتحال معلوم کرنے کے لیے کہا تو سیکرٹری دفاع اسکندر مرزا نے جنرل آفیسر کمانڈنگ لاہور جنرل اعظم خان کو فون کیا، جس نے ان اطلاعات کی تصدیق کی۔ اسکندر مرزا نے جنرل اعظم سے پوچھا کہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے آپ کو کتنا وقت لگے گا۔
جنرل اعظم نے جواب دیا 1 گھنٹہ۔ اسکندر مرزا نے کہا کہ پھر آگے بڑھو اور وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو بتایا کہ اس نے لاہور میں مارشل اللہ کو نافذ کر دیا ہے۔ اس طرح 6 مارچ 1953 کو لاہور میں مارشل اللہ نافذ کر دیا گیا۔ جنرل اعظم قادیانی کو لاہور میں مارشل اللہ کا انچارج بنا دیا گیا تو اس نے میجر ضیاء الدین جو کہ قادیانی تھا اس کی نگرانی میں فرقان فورس جو کہ ایک قادیانی مسلح فورس تھی جس کو قادیانیوں نے کافی عرصہ پہلے ہی پلاننگ کے تحت بنا رکھا تھا، اس قادیانی فرقان فورس نے نہتے مجاہدین ختم نبوت پر بے درے گولیاں چلائیں۔ مسجد وزیر خان کے تمام دروازے بند کروا دیے گئے، نمازیوں کو مسجد میں قید کر دیا گیا، مسجد کی بجلی اور پانی بند کر دیا گیا اور نمازیوں کا کھانا بھی بند کر دیا گیا، اور پھر مسجد وزیر خان کے در و دیوار کو شہداء کے خون سے نہلا دیا گیا۔ تحریک تحفظ ختم نبوت کے دوران 10,000 فرزندان اسلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس و منصب کی حفاظت کے مطالبے کے جرم میں اپنے ہی خون سے نہلا دیے گئے اور ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کو شاہی قلعے اور جیلوں میں ٹھونس کر پولیس کے وحشی درندوں کے آگے ڈال دیا گیا۔ مولانا عبدالستار خان نیازی اور مولانا مودودی کو گرفتار کر کے فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا، ان کو بغاوت اور غداری کا مجرم ٹھہرایا گیا اور انہیں سزائے موت سنا کر کال کوٹھی میں بھیج دیا گیا، مگر بعد میں انہیں سعودی عرب کی مداخلت پر رہا کر دیا گیا۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت کے دوران ہونے والے واقعات کی تحقیقات کے لیے 19 جون 1953 کو جسٹس منیر کی سربراہی میں ایک عدالتی کمیشن بنا جس نے 1 جولائی 1953 سے 23 جنوری 1954 تک سماعت کی اور 10 اپریل کو اس کی رپورٹ جاری کر دی جو کہ رپورٹ آف دی کورٹ آف انکوائری کے نام سے سامنے آئی، جو منیر انکوائری رپورٹ کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ واحد رپورٹ تھی جو انگریزی، اردو اور بنگالی میں شائع ہوئی۔ منیر انکوائری رپورٹ پر علماء نے اعتراضات کیے کیونکہ اس رپورٹ کا اصل مقصد لوگوں کی توجہ اصل معاملے سے ہٹا کر انہیں اسلام اور تصور پاکستان کے بارے میں مشکوک کرنا تھا۔ اس رپورٹ سے یہ تاثر دیا گیا کہ علماء تو مسلمان کی تاریخ پر متفق ہی نہیں ہو پا رہے تو قادیانیوں کو کس منہ سے کافر دلوا رہے ہیں۔ اس رپورٹ پر یہ بھی اعتراض کیا گیا اس میں قادیانیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والے تصادم کو فرقہ وارانہ فسادات کہا گیا تھا۔ اس رپورٹ میں ثابت کیا گیا کہ پاکستان کو سیکولر بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا اور قائد اعظم کا تصور بھی ایسا ہی تھا۔ منیر انکوائری رپورٹ پاکستان کی تاریخ کا وہ سیاہ باب ہے جس میں 2 قادیانی ججوں کے ہاتھوں سے مسلمانوں کی رسوائی کا سامان کیا گیا تھا۔ اس رپورٹ میں تمام تر ملبہ مسلمانوں پر ڈال کر قادیانیوں کو اور حکومت وقت کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ شاہ کی اسی وفاداری کے صلے میں جسٹس منیر قادیانی کو بعد میں پاکستان کا چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ پلاننگ کے تحت 1953 کی تحریک تحفظ ختم نبوت کو ریاستی ظلم و جبر کے ہتھ کنڈوں سے کچل دیا گیا۔ اس وقت کا صدر، وزیر اعظم قادیانی نواز، گورنر جنرل غلام محمد قادیانی، وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان اور سیکرٹری دفاع سکندر مرزا سب کے سب ملے ہوئے تھے۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت کے دوران قادیانی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان میں اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے ایک نیا فارمولہ متعارف کراتے ہوئے قادیانی جنرل اعظم خان پہلے مارشل اللہ ایڈمنسٹریٹر کو کھلی چھٹی دے کر پاکستان میں آنے والے وقت کے لیے فوجی بالادستی کو یقینی بنا دیا۔ جنرل اعظم قادیانی نے مارشل اللہ انچارج کی حیثیت سے عاشقان ختم نبوت پر ظلم ڈھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اس کے صلے میں قادیانی اسٹیبلشمنٹ نے مسجد وزیر خان کے قریب مارکیٹ کا نام جنرل اعظم خان قادیانی کے نام پر اعظم کلاتھ مارکیٹ رکھ دیا۔ 1953 کے لاہور فسادات میں صرف 5 قادیانی مارے گئے تھے جبکہ 10,000
مجاہدین ختم نبوت کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا، مگر ان کے 3 بنیادی مطالبات کو منظور نہ کیا گیا۔ اگر تحریک تحفظ ختم نبوت کے مطالبات مان لیے جاتے تو سر ظفر اللہ خان قادیانی کی قادیانی نواز خارجہ پالیسی کی وجہ سے پاکستان امریکہ کی غلامی میں نہ جاتا اور نہ سیٹو اور سینٹو جیسے رسوائی زمانہ معاہدوں پر دستخط کر کے پاکستان اپنی خود مختاری کو داؤ پر لگاتا اور ریاست کے اقتدار پر قادیانی نواز لوگ نہ قابض ہوتے، جن کی ناموس رسالت کے دشمنوں کے ساتھ جنم جنم کی دوستی ہے۔ یہ انجام بد ہے شہیدان ختم نبوت پر ظلم و درندگی اور ان کی صدا پر کان نہ دھرنے کا، جس کا خمیازہ آج تک ہم بحیثیت قوم بھگت رہے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاکستان کو قادیانیوں کی سازشوں سے بچائے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا سکیں، آمین۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔